اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وهو الذی انشأ جنات معروشات وغیر معروشات والنخل والزرع مختلفا اکلہ والزیتون والرمان متشابہا وغیر متشابہ کلوا من ثمرہ اذا اثمر وآتوا حقہ یوم حصادہ ولا تسرفوا انہ لا يحب المسرفین ومن الانعام حمولة وفرشا كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشیطان انه لكم عدو مبین۔ اور اسی نے باغ پیدا کیے جو ٹٹیوں پر چڑھائے جاتے ہیں اور جو ٹٹیوں پر نہیں چڑھائے جاتے، اور کھجور کے درخت اور کھیتی جو مختلف ہیں ان کے پھل، اور پیدا کیا زیتون کو اور انار کو اور دوسرے کے مشابہ، اور جدا جدا بھی کھاؤ ان کے پھل میں سے جس وقت پھل لاویں، اور ادا کرو ان کا حق جس دن ان کو کاٹو، اور بیجا خرچ نہ کرو، اس کو خوش نہیں آتے بیجا خرچ کرنے والے، اور پیدا کیے مواشی میں سے اور جو بوجھ اٹھانے والے، اور زمین سے لگے ہوئے کھاؤ اللہ کے رزق میں سے، اور مت چلو شیطان کے قدموں پر وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ سورہ انعام کی 142 اور 143 دو آیات آپ کے سامنے پڑھی گئی، اس کا ترجمہ بیان کیا گیا۔ ان دونوں آیات میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں پر جو انعامات کیے ہیں ان انعامات کو بیان کیا ہے۔ اس سے پہلے کفار کے خود ساختہ رسم و رواج جو انہوں نے اپنی طرف سے بنا لیے تھے، جس کا شریعت سے، خدا کے قانون سے کوئی تعلق نہیں تھا، ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے جو انسانوں پر انعامات کیے ہیں ان انعامات میں سے کچھ چیزوں کو بیان فرما رہے ہیں کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کتنی طاقت والا، کتنی قدرت والا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو پیدا کیا۔ سب سے پہلی چیز دیکھیے اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں معروشات۔ معروشات کے معنی بلند کرنا، چڑھانا، یعنی جو ٹٹیوں پر چڑھائی جاتی ہے بیل۔ اللہ تعالیٰ نے کچھ درختوں کو پیدا کیا جو چڑھائی جاتی ہے ٹٹیوں پر، وغیر معروشات، اور جو ٹٹیوں پر نہیں چڑھائی جاتی ہے بیلوں کو۔ ان میں سے کچھ بیل ایسی ہیں جو ٹٹیوں پر چڑھائی جاتی ہے، اگر آپ اس کو زمین پر رکھ دیں پھر وہ اس کے اندر سبزی ترکاری یا وہ چیز پیدا نہیں ہوگی۔ مثال کے طور پر انگور ہے، انگور کو آپ اگر زمین پر رکھ دیں تو زمین پر وہ انگور پیدا نہیں ہوگا، اس کی ٹٹیوں کو چلانا پڑے گا۔ انگور کے باغ کو آپ نے دیکھا ہوگا، میں نے دیکھا ہے، اس کے لیے ٹٹیاں بنائی جاتی ہیں، چھپریاں بنائی جاتی ہیں، اس کے اوپر اس کی بیلیں چڑھائی جاتی ہے تو اس کے اندر پھل آتا، اور اگر آپ اس کو زمین پر رکھ دیں پھر وہ زمین پر وہ پھل نہیں آئے گا۔ اسی طریقے سے بعض ایسے درخت ہیں کہ اگر آپ اس کو ٹٹیوں پر چڑھا دیں تو اس کے اندر وہ جو ترکاری، سبزی، جس چیز کا وہ درخت ہے اس کے اندر پیدا نہیں ہے۔ مثال کے طور پر خربوزہ ہے، آپ اگر ٹٹیوں پر چلا دیں تو وہ ٹٹیوں پر خربوزہ پیدا نہیں ہوگا۔ تربوز ہے، یہ تربوز جو ہے زمین پر پیدا ہوتا، خربوزہ زمین پر پیدا ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے انگور کو پیدا کیا، کھجور کو پیدا کیا، زیتون کو پیدا کیا، اور بہت ساری چیزوں کو پیدا کیا۔ اور اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ بہت ساری چیز ایسی ہیں جو مشابہ ہیں، دیکھنے میں تو بظاہر ایک کی شکلیں ملتی جلتی ہیں، لیکن اس کا مزہ، اس کا ذائقہ، اس کا سائز، اس کا رنگ، ہر چیز الگ الگ ہے۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جس نے یہ ان چیزوں کو پیدا کیا۔ انسان کے بس میں تو ان میں سے ایک چیز کو بھی پیدا کرنا نہیں ہے۔ دیکھیے زمین ایک ہے، مٹی ایک ہے، پانی ایک ہے، ہوا ایک ہے، ساری چیزیں ایک ہیں، لیکن انہی چیزوں میں سے کتنی چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا۔ زمین کے اندر دیکھیے زمین تو ایک ہی ہے، مٹی تو ایک ہی ہے، ہوا بھی ایک ہی ہے، پانی ایک ہی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ انگور کو پیدا کر رہے ہیں، انار کو پیدا کر رہے ہیں، اور جو ہے کھجور کو پیدا کر رہے ہیں۔ اسی طریقے سے اور بہت ساری چیزیں انسانوں کی ضروریات کے لیے زمین میں سے پیدا کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ ان چیزوں میں سے کھاؤ ولا تسرفو، حد سے تجاوز مت کرو۔ اللہ تعالیٰ نے جو تم کو یہ چیزیں عطا فرمائی ہیں، ایک تو ان چیزوں میں سے کھاؤ،
دوسرا حکم یہ دیا کہ ان چیزوں کا حق بھی ادا کرو. کیا دیا اللہ تعالیٰ نے؟ حکم دیا کہ یہ چیزیں تم کو جو میں نے دی ہیں ان چیزوں کا حق بھی ادا کرو. حق ادا کرنے سے کیا مراد ہے؟ حق ادا کرنے سے مراد یہ ہے کہ جب تم پھلوں کو کاٹو، باغات کو کاٹو، کھیتیوں کو کاٹو اور پھل کو کاٹو تو ان چیزوں میں سے کچھ غریبوں کا حق بھی ادا کرو. جس طریقے سے مال میں سے جو کچھ پیسہ نکالا جاتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ زکوٰۃ کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے جس کو 52 تولہ چاندی یا 7 تولہ سونا یا کچھ مال دیا ہے یا کچھ کاروبار کا سامان ہے یا زیورات ہے تو ان چیزوں پر جو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق جو چیز نکالی جاتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ زکوٰۃ کہتے ہیں. اور زمین میں سے جو چیزیں نکالی جاتی اس کو عشر کہتے ہیں. جو چیز زمین سے پیدا ہوتی ہے اس کا بھی حق ہے، مال میں سے بھی غریبوں کا حق ہے، اور زمین سے جو چیز پیدا ہوتی ہے اس کا بھی حق ہے. زمین سے پیدا ہونے والی چیزوں میں سے جو غریبوں کا حق ہے اس کو اچری زمین کہتے ہیں. جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پانی جو بارش ہوتی ہے اس بارش سے جو چیزیں پیدا ہوتی ہیں ان چیزوں میں سے 10واں حصہ نکالنا ضروری ہے. بارانی پانی میں سے جو چیزیں پیدا ہوتی ہیں، جو کھیتی پیدا ہوتی ہے، جو پھل پیدا ہوتے ہیں ان میں سے 10واں حصہ نکالنا کیا ہے؟ واجب ہے. اور جو چیزیں اپنی محنت سے، کوشش سے، مثال کے طور پر کوئی کھیت میں پانی اپنی محنت سے دیتا ہے، اپنے بور میں سے دیتا ہے اور کرنٹ وغیرہ استعمال ہوتا ہے، تو جو چیزیں اللہ کی طرف سے بارش سے چیزیں پیدا ہوتی ہیں تو ان چیزوں میں سے 10واں حصہ نکالنا ضروری ہے. اور جو اپنی محنت سے اور اپنے پانی وغیرہ سے جو چیزیں پیدا ہوتی ہیں ان میں 20واں حصہ نکالنا ہے. غربا کے لیے، مساکین کے لیے اور جو ہے یتیموں کے لیے، بیواؤں کے لیے یہ اس کا حق ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کھاؤ، جو چیزیں میں نے دی ہیں کھاؤ، لیکن اس کا حق بھی ادا کرو. اس کا حق کیا ہے؟ غریبوں کو بھی یاد رکھو. ایسا نہ ہو کہ تم اپنی موج میں، مستی میں، لگن میں، فکر میں لگے رہو اور غریبوں کو فراموش کر دو، یتیموں کو فراموش کر دو، بیواؤں کو، مسکین کو فراموش کر دو. ایسا مت کرو. کھاؤ لیکن حد سے تجاوز مت کرو. کیوں؟ اللہ تعالیٰ حد سے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے. یہ تو پہلی آیت کریمہ کا خلاصہ ہوا. دوسری آیت کریمہ جو پڑھی گئی اس آیت کریمہ کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں نے بہت سارے مواشی یعنی جانور پیدا کیے دنیا کے اندر. ان جانوروں کا کام انسانوں کی خدمت ہے. بہت سارے جانور ہیں جو بال برداری میں کام آتے، مال برداری میں کام آتے. گدھا ہے، خچر ہے، اونٹ ہے، گھوڑے ہے. یہ جانور اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے انسانوں کی خدمات کے لیے. دیکھیے اللہ تعالیٰ کا کرشمہ، دیکھیے قدرت، دیکھیے انسان اس کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتا، انسان کا کوئی وجود نہیں، لیکن اتنے بڑے بڑے جانوروں کو قابو کر لیتا ہے. ہاتھی دیکھیے کتنا بڑا جانور، سونڈ سے ایک انسان کو اٹھا کر کے اوپر آسمان سے اچھال کر کے اس کو پھینک کر کے مار سکتا. لیکن ایک چھوٹا انسان 5 فٹ کا، 6 فٹ کا، وہ انسان اس کو اپنے فن سے اور اپنی صلاحیت سے، اپنے علم کی بنیاد پر اتنے بڑے جانور کو قابو کر لیتا. اونٹ دیکھیے کتنا بڑا جانور، اتنا بڑا جانور، اس کو ایک چھوٹا بچہ بھی اس کی لگام پکڑ کر کے کہاں لے جا سکتا، طبیعت جہاں چاہے وہاں لے جا سکتا. اس کے پیٹھ پر بہت ساری چیزیں رکھ کر کے، بہت سارا بوجھ رکھ کر کے اس سے کام لے سکتا. گدھا دیکھیے، خچر دیکھیے، گھوڑا دیکھیے، کتنے بڑے بڑے جانور ہیں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی خدمات کے لیے پیدا کی ہے. اور ان خدمات، ان جانوروں کو پیدا کر کے ان کو انسانوں کی خدمت پر متعین کر دیا. اچھا اگر انسانوں کو اس پر اللہ تعالیٰ قدرت نہ دیتے تو انسان کے بس میں تھا کہ انسان اپنی طاقت سے اس کو بس میں کر لیتا؟ گھوڑوں کو اب اپنی طاقت سے، قدرت سے بس میں نہیں کر سکتا. ہاتھیوں کو اور اونٹوں کو، خچروں کو اگر وہ لات مار دے، گدھے کی لات تو مشہور ہے، اگر وہ لات مار دے تو انسان جی بھی نہیں سکتا، انسان ختم ہی ہو جاتا. لیکن اللہ تعالیٰ اتنے بڑے بڑے جانوروں کو انسان کی قدرت میں دے دیا، جیسا چاہو، جہاں چاہو. اگر اللہ تعالیٰ اس کو زبان دے دیتے، دیکھیے تو اگر اس کو زبان دیتا اللہ تعالیٰ اور ہم اس کے اوپر بوجھ رکھتے تو وہ پوچھتا ہم سے، آپ سے کہ بھائی میری پیٹھ پر تم نے جو بوجھ رکھا کس بنیاد پر رکھا؟
میں تمہاری پیٹھ پر بوجھ رکھتا ہوں، میں تمہاری پیٹھ کو استعمال کروں گا، میں تم کو استعمال کروں گا، کیا کرتے ہم بتائیے؟ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو بے زبان بنایا، اس کو ماریے، کوٹیے، گالی دیجیے، کسی کی گالی کا جواب نہیں دیتا وہ جانور، کیونکہ بے زبان ہے۔ اگر زبان اس کو ہوتی، اللہ اس کو بولنے کی صلاحیت دیتا، تو بتائیے، کہتے ہیں کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ پہلے زمانے میں جانور بھی بولتے تھے، جانور کو بھی اللہ نے زبان دی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کی زبان کو بولنے سے اس کو محروم کر دیا۔ اگر زبان ہوتی تو آج انسان اس کو استعمال ہی نہیں کر سکتا تھا اور اس کو جو ہے کام میں نہیں لا سکتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جانوروں کو پیدا کیا، انسان کی خدمات کے لیے مواشی کو پیدا کیا، اور اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ كُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ، کہ اللہ کے رزق میں سے کھاؤ لیکن شیطان کی پیروی مت کرو۔ شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام کے وقت جب اللہ تعالیٰ نے اس کو راندے درگاہ کیا تھا، تو اسی وقت شیطان نے اللہ سے عہد کیا تھا، یا اللہ میں تیرے بندوں کو بہکاؤں گا، آگے سے، پیچھے سے، دائیں جانب سے، بائیں جانب سے، چہار جانب سے بہکاؤں گا، اور آپ اپنے بندوں میں سے شکر گزار بندہ نہیں پائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اسی وقت خبردار کر دیا تھا، دیکھو یہ شیطان تمہارا دشمن ہے، اس سے تم بچ کر رہنا، کیونکہ شیطان کھلم کھلا شری دشمن ہے۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اس کے قدم بقدم مت چلنا، اس کی پیروی مت کرنا، اس کی بات مت ماننا۔ اللہ تعالیٰ نے اسی وقت انسانوں کو خبردار کر دیا تھا، لیکن اللہ کا وہ سبق انسان بھول گیا اور شیطان کی پیروی کر رہا، شیطان کے قدم بقدم چل رہا۔ آج کا انسان تو شیطان کی پیروی کیا کرے گا؟ شیطان بھی انسانوں کے حرکات سے شرمندہ ہے۔ ایک بزرگ کا واقعہ مجھ کو یاد آیا کہ ایک بزرگ کو جنگل میں شیطان ملا، تو بزرگ نے پوچھا شیطان سے کہ ارے تیرا کام تو گاؤں میں، محلوں میں، شہروں میں انسانوں کو جا کر کے بہکانا ہے، ورغلانا ہے، گناہوں پر آمادہ کرنا ہے، تو یہاں بیٹھا ہوا ہے آرام سے، اور تو چین سکون سے کیسا بیٹھا ہوا ہے؟ تو شیطان نے کہا کہ آج جو ذمہ داری میری تھی، جو کام میرا تھا، انسانوں کو بہکانا، انسانوں کو غلط راستے پر ڈالنا، میں اپنی ذمہ داری سے سبکدوش ہو گیا ہوں، انسان خود میرا کام انجام دے رہا۔ آج مجھ کو ضرورت نہیں پڑ رہی ہے انسانوں کو بہکانے کی، انسانوں کو ورغلانے کی، انسانوں کو گناہوں پر آمادہ کرنے کی، انسان تو خود بخود میرا کام کر رہا، میرے کاموں کا انجام دے رہا۔ تو بہرکیف اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو شیطان سے بچنے کی پہلے ہی تاکید کر دی تھی۔ اب میں تین باتیں خلاصے کے طور پر بیان کر کے بات کو ختم کرتا ہوں، یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو یہ دوسری آیت پڑھی گئی، اللہ تعالیٰ نے تین باتوں کا حکم دیا۔ ایک تو یہ کہ باغات میں سے، درختوں میں سے، پھلوں میں سے، کھیتیوں میں سے تم کھاؤ، لیکن اسراف مت کرو، تجاوز مت کرو۔ دوسری بات یہ کہ ان چیزوں میں سے جو اللہ نے تم کو دیا ہے، ان چیزوں میں سے اس کا حق ادا کرو۔ جیسا کہ میں نے کہا زمین اچھلی ہے، اس کا اچھل ادا کرنا، کھیتوں میں سے جو غریبوں کا حق ہے۔ تیسری چیز یہ کہا اللہ نے بتائی، حد سے تجاوز مت کرو۔ یہ تین چیزیں دیکھیں بڑی ہی قابل غور ہے۔ کھاؤ اللہ نے جو کچھ دیا تم کو، اور دوسری چیز اس کا حق بھی ادا کرو، لیکن حد سے تجاوز مت کرو، کیونکہ حد سے تجاوز کرنا پسند نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو سننے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک۔